خیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع دین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ وکنہ صلینا، حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا، رافعی ایدیکم، کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد ایک دو باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو، ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے۔ تو وہ کہے گا اگلی حدیث، اسے کہے جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا، اگلی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے۔ اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے، اس حدیث پر بات کریں۔ اس حدیث میں پوری نماز کا لفظ ہے جس میں رکوع بھی شامل ہے، سجدہ بھی شامل ہے، سلام بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے جب یہ روایت پیش کی تو مجھے کوہاٹ میں مناظرے کے اندر ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ مولانا گھوڑا دم جو ہے نا وہ ہلاتا ہے دائیں بائیں اور ہم رفع دین کرتے ہیں اوپر نیچے، تو لہٰذا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی گھوڑے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، خیل شمس کا لفظ ہے، شریر گھوڑا، چھتا گھوڑا پوچھ اونچا چاہتا ہوگا، خیل شمس شریر گھوڑا، تو شریر گھوڑا دم اوپر اٹھاتا ہے، لہٰذا بات پوری فرما لیں۔ کتاب بھی آ گئی اور معتبر کتاب بھی آ گئی۔ ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں، جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرأت تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا، میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں جی بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی۔ ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے۔ آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا، جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا۔ تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ، یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہتے حضور اجازت دیں، حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ۔ دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا۔ اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا۔ مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے۔ جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں،
اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا. اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے, یعنی جلسہ استراحت. نبی السلام سے انہوں نے دیکھا. جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے, احناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے, لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے. راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے. احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا, جو سب کا ہوتا ہے عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے. تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل؟ اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں, امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. دیکھو اندازہ کرو, ہماری روایت بخاری مسلم میں, اور اس سے بڑھ کر بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی, حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا, وعلیکم السلام کا, دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نماز پڑھی 3 دفعہ ایسے ہوا. چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں. آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو, قبلہ رخ کھڑے ہو, قرآن پڑھو, رکوع میں جاؤ. پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا, حنفیوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے, جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا, اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12, سوری, وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں, حروف ابجد, ڈبل 12, جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام, عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں, امام حنیفہ کے اپنے شاگرد, ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں, انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں, انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کامنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی, انہوں نے بھی ابو داؤد کے کامنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے, باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے. رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے, یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں. باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں, یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں. تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں, لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں, اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے, لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے, آپ اس پہ طنز نہ کریں, وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا. رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ, یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں,
جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں۔ اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا، یہ غیر مناسب چیز ہے۔ یہ فروعی اختلافات میں کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے، یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ مستحب اور غیر مستحب، سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے۔ ان میں نرمی اور آسانی ہے، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے، دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے پوچھا رفع الیدین، جو شخص ضد اور عداوت چھوڑ کر پڑھے گا نا، اس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رفع الیدین ایک مرتبہ بھی کیا۔ رفع الیدین تو کرتے سوائے عبادیہ کے، جو مسکت مان کے نا وہ ایک بار بھی نہیں کرتے، وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر۔ اب نماز ان کی بھی درست ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک سب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے کی سنت ہی ہے نا، اگر اس نے نہیں کیا کوئی فرض چھوڑ دیا، اللہ اکبر کہنا فرض تھا۔ نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، مسکت مان اب ان کے قبضہ میں، وہاں سلطان، قاضی، عالم سارے آبادی ہیں، ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے۔ تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے، اس سے زیادہ مرتبہ اگر کیا جائے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے 2 رکعتوں کے بعد، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، زیادہ ثابت ہے، اس کی بہت حدیثیں ہیں، جیسے مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 صحابہ سے مروی صحیح ہیں اور حسن ہے۔ مقابلے میں نہ کرنے کی 1-2 روایتیں ہیں حضرت برا سے اور حضرت ابن مسعود سے۔ برا بن عازب کی روایت سے تو خود حنفی علماء آپ ہی دستبردار ہو گئے کہ وہ پیش کرنے کے قابل نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حسن ہے، صحیح نہیں بن سکی، گزارے کی ہے، وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہر اللہ اکبر کے ساتھ، وہ 10 صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایسا بھی کرتے تھے، اور حضرت انس بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے، اور بھی کرتے ہے۔ یہ سارے طریقے ٹھیک، جو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں 1 بار کرے، کسی میں 3 بار کرے، کسی میں ہر بار کرے، اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے۔ جو ایک پر جم جانا چاہتا ہے بسم اللہ جم جائے، مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں، نہ کرتے بھی۔ وہ بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول فیصل ہے، جھگڑے جتنے جی چاہے کرے، آخر اس پر آنا پڑے گا، فارا مرہ تارا کو مرہ۔ کبھی حضور کرتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، سنت غیر مقطع والکل سنہ، یہ سب سنت ہی سنت۔ رفع یدین کے بارے میں آپ ایسا کریں کہ ترمذی شریف لے لیں، اس میں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے دونوں حدیثیں لکھی ہیں۔ رفع یدین کی حدیث کا بھی باب باندھا ہے، اور رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کا بھی باب باندھا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ اگر حضور کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا اور لوگ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جس بات میں عبداللہ راضی، میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی، یہ وہ بندہ، اور اس نے رفع یدین نہیں کیا۔ دوسرا، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ رفع یدین کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے۔ اور حضور نے جب نماز سکھائی ایک صحابی کو جو غلط نماز پڑھتا تھا، ہر چیز سکھائی ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام تلاوت کرے اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تم چپ رہو، اور جب رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب سجدے میں جائے تو سب کچھ سکھایا، لیکن رفع یدین کیوں نہیں سکھائی؟ اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب حضور ہر چیز بتلا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک،
تو آخر کیا وجہ ہے کہ ذکر نہیں ہے؟ اور دوسرا، اللہ پاک اگر حوصلہ دے، اور ہم تو رفع یدین کرنے والوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کسی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ احناف پہ بلا وجہ اعتراض کرے۔ اور محدثین سے پوچھیں، ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ وہ جب اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں نا تو ایک باب پہلے ہے ایک بعد میں ہے، تو جو بعد والا ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے پہلے کا۔ تو جتنی بھی محدثین نے حدیثیں اپنے باب باندھے ہیں جن میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ پہلے ہے، جن میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے وہ بعد میں ہے۔ کوئی ایک ہمیں محدثین کا باب دکھا دے کہ رفع یدین نہ کرنے والا پہلے ہو اور کرنے والا بعد میں ہو۔ تو بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اللہ ہدایت دے، اور جو کرتے ہیں ان پہ کبھی اعتراض نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی برا نہ کہو۔ سوال کیا کہ رفعتین کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسیپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے، تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا۔ یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے، تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں وین دے ریز دا ہینڈ تو بت آٹومیٹک گر جاتے، تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ پیپل یوزڈ ٹو رفعتین بیکاز دے ور آئیڈلز ان دی آرم پٹ از ٹوٹلی رانگ، اٹس ناٹ مینشنڈ حدیث۔ دی ریزن وائی مسلم شوڈ ڈو رفعتین اٹ از بیکاز مینشنڈ ان دا صحیح حدیث اور صحیح بخاری in point number 1 in the book of Salah, the Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did raf'atayn. So based on this Sahih Hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ رفعتین چھوڑنے میں جہاں حرج آتا ہے وہ سن لیجئے۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں جانتا ہوں، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، میں نے پڑھی ہے، سب چیز کا مجھے علم ہے، لیکن میں یہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جس مذہب، جس فرقے اور جس گروہ کے اندر میں ہوں، جس جماعت کے ساتھ میرا تعلق اور میرا رشتہ ہے، میرے مولوی صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی، میرے پیر صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے۔ حدیث ٹھیک ہے، قول رسول ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ چیکے چنانچے چونکہ میں فلاں 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 پیر صاحب کے پیچھے جاتا ہوں، فلاں 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 حضرت کی بات مانتا ہوں، میں اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ سنت رسول کا مجھے علم ہے، لیکن چونکہ جس جماعت میں ہوں وہ نہیں کرتے، تو اب یہ آدمی بدعقیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے مقام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم غیر محمد کو بٹھا دیا ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیر صاحب کی وجہ سے ٹھکرا دی ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی حرکت تو وہ بھی دے رہے ہیں، حرکت تو ہم بھی دے رہے ہیں، تو مذاق اڑانے والا تھوڑا سوچے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں رفعتین منسوخ ہو گیا، ثابت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کبھی نہیں کیا، اس طرح سے باتیں کرتے۔ تو میں ان کو بولتا اچھا رفعتین منسوخ ہو گیا، تکبیر اولا رفع دین ہے نا، رفع کا معنی اٹھانا، دین مطلب ہاتھ، ید مطلب ایک، دین دو ہاتھ، نہیں یہ ہے۔ اچھا 3 رکعت وتر جب پڑھتے آپ تب کیا کرتے ایک تیسری رکعت میں؟ ہاں وہ ہے۔ عیدین کی نماز میں کتنی تکبیر دیتے آپ؟ ہاں وہ ہے۔ تو پھر منسوخ کہاں سے؟ آپ تو ایک کے بعد ایک اب گناتے جا رہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ۔ اچھا امام شافعی جو کرتے تھے ہاں وہ ہے، امام مالک جو کرتے تھے ہاں وہ بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے جو کہا ہاں ان کو تو 1/4 علم تھا نا دین کا، وہ کیسا ہاں وہ بھی ہے۔ پھر آپ کیسا بول رہے منسوخ ہے؟ تو اس کو تھوڑا ہاں یار بات تو صحیح ہے، مطلب اس نے کسی کی بات سن لی، وہ خود غیر شعوری طور سے روز ایک بار رفع دین کر رہا ہے ایکسٹرا۔ اگر تکبیر اولا تو ٹھیک ہے تکبیر اولا ہے، لیکن ایک بار اس میں تو کرتا ہے نا وطر میں، اور عیدین میں تو کرتا ہے 2 بار سال میں، تو اس کو پھر کلک ہوتا ہے ارے یار بات صحیح ہے،
ایک صاحب آئے بولے سینے میں ہاتھ باندھ کرنا ثابت نہیں ہے، جو ایسا کرتا گناہ گار ہے، جہنم میں یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو سمجھائیے جا کے. بولا بیوی کیوں سمجھا؟ میں آپ کو سمجھنا، اپنے بیوی کو سمجھائیے، وہ ہاتھ سینے باندھتی ہوں گی. ہو یار بولے سینے باندھ، اس کو پہلے سمجھاؤ، میرے کو کیا سمجھا رہے؟ تمہاری بیٹی اور بیوی کو بچاؤ جہنم سے، پھر میرے پاس آؤ بچانے کے لیے. تو وہ خاموش ہو گئے، چلے گئے اٹھ کے. میں نے کہا اپنی بیوی اور بیٹی کو پہلے جہنم سے بچا، پھر میرے پاس آ بھائی. تو بول رہا نا سینے پہ ہاتھ باندھنا غلط ہے، تو تو نے اب تک کیوں نہیں اپنی بیوی اور بیٹی کو نیچے ہاتھ باندھنے لگا ناف کے نیچے؟ تو خاموش ہو کے چلے گئے. پھر بات سمجھ رہے آپ؟ تو لا علمی ہوتی تو کبھی کیا کرنا، تھوڑا سا ان کو اپنا بھی حال بتا دینا کہ بھائی اگر ہلانا چیل اڑی بھینس اڑی ہے تو تم بھی تو ایک بار اڑاتے، کیا اڑاتے بولنا ایک بار. تو آدمی پھر تھوڑا سا وہ ہوتا نہیں، غلط نہیں، غلط مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ مذاق کی نہیں، یہ سکھانے کی نیت سے. آپ مذاق کی نیت سے مت بولیے ان کو، اس لیے کہ پھر وہ بھی مذاق اور آپ بھی مذاق، تو اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوگی. تو آپ سکھانے کی نیت سے. رفع دین منسوخ ہو گئے تو بھائی آپ بھی تو فلاں فلاں کرتے، یہ نہیں ہوئے کیا؟ اتنے باقی ہونے کی کیا دلیل ہے اور باقی کے ختم ہونے کی کیا دلیل ہے بتائیے. بولا سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت نہیں، تو پھر اپنے بیوی بیٹیوں کو، ساری حنفی عورتوں کو بچائیے بولنا آپ کہ وہ ساری سینے پہ ہاتھ باندھ رہی بولنا، جو کہ امت اسلامیہ کا 50% زیادہ حصہ ہے، عورتیں زیادہ اس امت میں الحمدللہ. تو بولنا وہ سب تو سینے باندھ رہی بولنا، تو ان کے نیچے لا لو، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی نیچے کر دیں گے. اس کے بعد سیکنڈ پہلے اپنے گھر سے شروع ہوں گی اصلاح بولنا. تو آپ کی بیوی جب نیچے ہاتھ باندھیں گی، آپ کی بیٹی نیچے باندھیں گی، تو پھر میں بھی ہاتھ نیچے باندھنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو معاملہ اس کو سمجھائیے ایک اچھے نیت سے. کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو خالی مخالفین کے لوگ مذاق اڑانا سکھا دیتے، وہ کرتا ہے. تو بہرحال لیکن ہم کبھی بھی مذاق کی نیت سے نہیں، اصلاح اور سمجھانے کی نیت سے ان کے ساتھ یہ عمل کریں.